السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جلد انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سے امراض کی پیش گوئی بھی کرتا ہے؟ کچھ امراض کا سب سے پہلے اشارہ جلد ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اشاروں کی بات کریں گے جن سے کئی بیماریوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے۔ آج ہم جلد پر ظاہر ہونے والی ان تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے بہت سی بیماریوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ برس عام طور پر برس نامی اس مرض کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ یہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے کا ری ایکشن ہوتا ہے، تاہم طبی سائنس اس کو رد کرتی ہے۔ در حقیقت یہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب جلد کو اس کی قدرتی رنگت دینے والے خلیات مخصوص رنگ دار مادہ کی تیاری چھوڑ دیتے ہیں۔ جلد پر نمایاں سفید دبوں کا نمودار ہونا در حقیقت جسمانی دفاعی نظام کی جانب سے جلدی خلیات پر حملہ کرنا ہوتا ہے جو جلد کو رنگ دینے والے جز میلانن پر ہوتا ہے، تاہم یہ دیگر آٹو امیون امراض جیسے تھائرائیڈ امراض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ سوزش جلد یا جلد کی سوزش، خشک، کھجلی اور جلد پر سرخ نشانات عام طور پر گردن یا کہنیوں کے پاس ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کافی عام جلدی مرض ہے جو بچوں بڑوں دونوں کو ہو سکتا ہے، مگر یہ ذہنی صحت میں خرابی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق ڈپریشن یا تناؤ کے ذہنی عارضوں کے شکار افراد میں یہ جلدی مرض نمودار ہوتا ہے، تاہم جلد کی سوزش کا علاج کرانے سے ذہنی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ کھلے زخم، بلڈ شوگر طویل عرصے تک بڑھی رہے تو اس کے نتیجے میں خون کی گردش متاثر ہوتی ہے اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے زخم بھرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کو جب کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ جلدی مندمل نہیں ہوتا۔ خاص طور پر پیروں میں یہ زخم نظر آتے ہیں جنہیں ذیابیطس کا ناسور بھی کہا جاتا ہے۔ چنبل، اس جلدی مرض میں جلد پر چھلکے سے نمودار ہو جاتے ہیں جبکہ کھجلی اور خارش بھی ہوتی ہے، مگر یہ کچھ سنگین طبی مسائل کی جانب اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اس جلدی کیفیت کے شکار افراد میں دل کے امراض کا امکان 58% جبکہ فالج کا خطرہ 43% زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ چنبل اور خون کی شریانوں میں خون کا جمنا ورم کے باعث ہوتا ہے اور یہ چیز دونوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ گلابی دانے، اس مرض میں جلد سرخ ہو جاتی ہے اور گلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں۔ اکثر افراد اس کا علاج نہیں کراتے کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں سمجھتے، مگر ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ کیفیت خواتین میں ڈیمنشیا کے مرض کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ جلد پر ظاہر ہونے والے یہ گلابی رنگ کے دانے خواتین میں ڈیمنشیا کے مرض کے خطرے کو 28% تک بڑھا دیتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ 50 یا پھر 60 سال سے زائد کی ہوں۔ خشک اور پھٹی ہوئی جلد والے پیر، یہ ممکنہ طور پر تھائرائیڈ سانس کی نالی کے قریب موجود غدود میں مسائل کی علامت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب پیروں کی نمی کا خیال رکھنا بھی بیکار ثابت ہو۔ جب تھائرائیڈ غدود میں مسئلہ ہو تو وہ تھائرائیڈ ہارمونز کو تیار کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں جو کہ میٹابولک ریٹ، بلڈ پریشر، پٹھوں کی نشو و نما اور اعصابی نظام وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق تھائرائیڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے، خاص طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا رخ کرنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں پسینہ، اگر ہاتھوں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، یعنی یہ پسینہ نہ صرف گرمیوں میں بلکہ سردیوں میں بھی آتا ہو، تو یہ تھائرائیڈ امراض کے ساتھ ساتھ جسم سے ضرورت سے زائد پسینے کے اخراج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں پسینہ خارج کرنے والے غدود زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اکثر افراد کو اس مسئلے کا سامنا جسم کے ایک یا دو حصوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ بغلیں، ہتھیلی یا پھر پیر وغیرہ۔ اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹر کو معائنہ کروایا جائے تاکہ وہ علاج تجویز کرے۔ سیاہ گومڑ یا پھر تل، عام طور پر بہت نمایاں سیاہ تل یا گومڑ جلد کے کینسر کی علامت ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ بریسٹ کینسر، مثانے اور گردے کے کینسر کا خطرہ بھی
انہی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج میں کم گھومنا، متحرک رہنا، صحت بخش غذا اور الکوہل سے دوری اس طرح کے جان لیوا کینسر سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں گے تاکہ ایسی معلومات سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملیں۔ شکریہ۔